السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی سچائی سے بھرپور کہانی سنانے جا رہی ہوں جو انسان کو اس کے اندر جھانکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے 7 بھائیوں اور ان کی ایک بہن کی، ایک ایسی کہانی جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کھانے کی لالچ اور دنیائی سواد کیسے انسان کو حیوان بنا دیتا ہے، اور اللہ کی رحمت اور انصاف کیسے سب کے انجام طے کرتی ہے۔ کبھی ایک گاؤں میں 7 بھائی اور ان کی ایک بہن رہتے تھے۔ بچپن میں ہی ماں باپ کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا، لیکن انہوں نے ایک دوسرے کا سہارا بن کر زندگی گزارنے کا ارادہ کیا۔ بھائی جنگل جا کر شکار کرتے اور بہن گھر پر رہ کر سب کے لیے کھانا بناتی۔ وہ اللہ کی بہت نیک بندی تھی، ہمیشہ ذکر میں رہتی اور بھائیوں کی خدمت میں لگی رہتی۔ ایک دن جب وہ بہن سبزی کاٹ رہی تھی تو غلطی سے اس کی انگلی کٹ گئی، خون بہنے لگا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ خون رک جائے، لیکن کچھ بوندیں اسی سبزی میں مل گئی۔ شام کو جب بھائی لوٹے اور کھانا کھایا تو بولے، آج کا ساگ تو جنت کا سواد دے رہا ہے۔ وہ بار بار پوچھنے لگے کہ آج ایسا کیا ڈالا تھا۔ بہن جھجکتی رہی، مگر آخر کار اس نے سچائی بتا دی۔ جب بڑے بھائی نے سنا کہ ساگ میں خون کی کچھ بوندیں پڑی تھی تو اس کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈال دیا۔ اس نے کہا، اگر کچھ بوندوں سے اتنا لذیذ سواد آیا تو سوچو اس کا ماंس کیسا ہوگا۔ نعوذ باللہ۔ باقی 6 بھائی بھی اس کے بہکاوے میں آ گئے۔ انہوں نے ایک خطرناک سازش رچ ڈالی۔ بہن کو جنگل میں شادی کے بہانے لے جا کر قتل کر دیں گے۔ سب سے چھوٹا بھائی نیک تھا، اس کا دل کانپ اٹھا۔ اس نے مانا بھی کہ لیکن کوئی اس کی بات ماننے والا نہیں تھا۔ اگلے دن جب اسے جنگل لے گئے، بہن نے سوچا کہ وہ اپنے نکاح کے لیے جا رہی ہے، لیکن وہاں پہنچ کر اسے کھمبے سے باندھ دیا گیا۔ وہ روتی رہی، دعا کرتی رہی، اے اللہ میرے بھائیوں کے دلوں میں رحمت ڈال دے، مگر سب نے ایک ایک کر تیر چلایا، کسی کا نشانہ نہیں لگا۔ آخر میں سب سے چھوٹے بھائی کی باری آئی۔ اس نے انکار کیا تو باقی بولے، اگر تو نے تیر نہیں چلایا تو تجھے بھی مار دیں گے۔ بہن نے آنسو بھرے لہجے میں کہا، بھیا مجھے درد تو ہوگا، مگر تیرا دل گنہگار نہ ہو، بس ایک ہی وار میں میرا کام تمام کر دو۔ چھوٹے بھائی نے کانپتے ہاتھوں سے تیر چلایا اور بہن شہید ہو گئی۔ 6 بھائیوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے بہن کا گوشت پکایا، مگر چھوٹا بھائی اس گناہ میں شامل نہیں ہوا۔ اس نے وہ گوشت مٹی میں دبا دیا۔ کہا جاتا ہے جہاں اس نے گوشت دبایا تھا وہاں کچھ دنوں کے بعد ایک بانس کا پودا اگ آیا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ایک فقیر اس راستے سے گزرا اور اس بانس سے ایک بانسری بنا لی۔ جب اس نے اسے بجایا تو بانسری سے آواز آئی، مت بجاؤ فقیر، یہی ہے وہ جن سے بہن کا ہوا قتل۔ فقیر حیران رہ گیا۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو وہی آواز ہر گھر پر الگ الگ انداز میں نکلتی۔ جب چھوٹے بھائی کے گھر بانسری بجی تو ایک نورانی آواز آئی، بجاؤ بجاؤ فقیر، یہی ہے وہ بھائی
جس نے میرا راز سنبھالا اور اللہ سے معافی مانگی۔ چھوٹے بھائی نے یہ بانسری مانگ لی اور اسے عزت سے اپنے گھر رکھ لیا۔ کچھ دن بعد اس نے دیکھا کہ گھر میں کوئی ہاتھ صفائی کرتا ہے، دیپک جلاتا ہے۔ ایک دن اس نے دیکھا بانسری سے اس کی بہن کی روح نکلتی ہے۔ وہ رو پڑا، سجدے میں گر پڑا، اے اللہ، اگر تو چاہے تو اس روح کو پھر سے زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ چھوٹے بھائی نے اس بانسری کو آگ میں ڈال دیا اور اس پر آب زمزم کا پانی چھڑک دیا۔ اللہ کے حکم سے اس بانسری سے تیز نور نکلا اور اس کی بہن زندہ ہو گئی۔ گاؤں والے اکٹھا ہوئے اور چھوٹے بھائی نے سچائی بیان کی۔ 6 بھائیوں کو ان کے گناہوں کی سزا ملی، انہیں گاؤں سے نکال دیا گیا۔ وہ جنگل میں بھٹکتے رہے اور وہی موت آئی۔ چھوٹا بھائی اور بہن اللہ کی شکر گزار زندگی جینے لگے۔ وہ اکثر کہا کرتے، جس نے اپنے گناہوں کی توبہ سچے دل سے کی، اللہ اسے ضرور معاف کر دیتا ہے۔ لالچ، حسد اور شیطانی خیال انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔